السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان کے فضائل و برکات بیان کریں گے۔ ناظرین، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق ظاہر کرنے کے لیے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی بلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی خاطر سال کے شروع سے اختتام تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک عظمت والے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب چاہے وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے مغفرت کا سبب اور آگ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، روزہ دار کے ثواب میں کمی کے بغیر۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں کہ روزہ داروں کے
روزے افطار کروائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے جس نے پانی یا دودھ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے یعنی دوزخ سے نجات ہے، اور جس نے اس میں اپنے غلام کے کام میں تخفیف کی اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور آگ سے یعنی دوزخ سے نجات دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی دن رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا قیام میسر آیا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور دن میں حسنہ نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت آرزو کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10,00,000 جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے فرشتے خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں کے گروہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ ناظرین، ہمارے اس چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔